سپریم کورٹ کا متنازع فیصلہ، کیا فیصلے میں قادیانیوں کے لیے تبلیغ کی گنجائش پیدا کی گئی ہے؟ عدلیہ کو صرف آئین کی تشریح کا اختیار ہے، آئین کو ری رائٹ کرنے کا نہیں۔ انصار عباسی کا بہترین کالم۔ سینئر صحافی انصار عباسی اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ تمام مکاتب فکر کی نمائندگی کرتے ہوئے محترم مفتی منیب الرحمان نے سپریم کورٹ کی قادیانیت کے متعلق حالیہ متنازع فیصلے پر علماء کرام کا متفقہ موقف پیش کیا ہے، جس کے مطابق فیصلے نے قادیانیت کے متعلق ابہام پیدا کیے۔ مفتی صاحب نے متفقہ تحریری بیان پڑھتے ہوئے کہا ہے کہ علماء کرام کی رائے میں قادیانیوں کے لیے اس فیصلے میں تبلیغ کی گنجائش پیدا کی گئی ہے، جسے ازالہ اگر نہ کیا گیا تو یہ ملک و ملت کے لیے خطرناک ہوگا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ علماء کرام اور آئین و قانون کے ماہرین نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو ٹھنڈے دل سے پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی اور اپنا رد عمل دیا۔ مفتی صاحب نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا متنازع فیصلے کے متعلق علماء کرام کی متفقہ رائے کو سمجھا جائے اور آئین میں دیے گئے اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے اس متنازع فیصلے کو درست کیا جائے۔ اس میں موجود غلطی اور ابہام کو دور کیا جائے تاکہ مسلمانوں میں پائے جانے والے خدشات کا ازالہ ہو سکے۔ علماء کرام نے یہ بھی تجویز دی کہ پارلیمنٹ بھی قانون میں ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلے کے متنازع پہلوؤں کو بے اثر کر سکتی ہے۔ مفتی صاحب نے زور دیا کہ آئین پاکستان اور قانون کے مطابق قادیانیوں پر الزام ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کریں اور کسی بھی تعویل و توجیہ کے تحت اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ نہ کریں۔ مفتی صاحب کے مطابق سپریم کورٹ نے قادیانیوں کو نہ اس امر کا پابند بنایا، نہ ان کو تنبیہ کی کہ ان کا خود کو مسلمان قرار دینے کا کلیم آئین سے انحراف اور بغاوت ہے۔ اس موقع پر مفتی صاحب نے دینی حلقوں اور عوام پر بھی زور دیا کہ عدالتی فیصلے پر گفتگو کرتے ہوئے ہمیں متانت، وقار اور اسلامی اخلاقیات کا پاس رکھنا چاہیے اور تہذیب سے گری ہوئی گفتگو اور گالم گلوچ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ قومی اسمبلی نے بھی سپریم کورٹ کے اس متنازع فیصلے کے حوالے سے دو ٹوک پیغام دیا ہے کہ اس معاملے پر کسی بھی قسم کے ابہام یا رعایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اسمبلی ممبران یک زبان تھے کہ قادیانیت کا مسئلہ آئین و قانون کے تحت دہائیوں پہلے حل ہو چکا، اس پر مہر لگ چکی۔ قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے پر تمام مسلمان مکمل اتفاق رکھتے ہیں، یعنی یہ ایک سیٹلڈ ایشو ہے جسے کسی طور پر بھی دوبارہ نہ چھیڑا جائے۔ یہ ایک انتہائی نازک معاملہ ہے کیونکہ اس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ جڑا ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے بحث کے دوران وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ تمام مسلمان ختم نبوت پر کامل ایمان رکھتے ہیں، عدلیہ کو صرف آئین کی تشریح کا اختیار ہے، آئین کی ہیئت تبدیل کرنے یا اسے ری رائٹ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ وزیر قانون نے مطالبہ کیا کہ اس معاملے کو کمیٹی میں بھیج دیں تاکہ ساری کمیٹی اس معاملے کو باریک بینی سے دیکھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس معاملے پر ہم سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مولانا غفور حیدری نے کہا کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے پر ججز نے جو رائے دی ہے وہ شریعت، آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ اگر چار دیواری میں کوئی جرم ہو رہا ہو تو اس کی سزا بھی زیادہ ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر جرم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے اور اس پر سیاسی تقسیم سے بالاتر ہو کر سب ایک ہیں۔ اراکین اسمبلی نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا۔ علی محمد خان نے کہا کہ سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا جانا چاہیے کہ فیصلے سے ابہام پیدا ہوا ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ مسلم لیگ نون کے رکن حنیف عباسی نے کہا کہ آئین و قانون کے تحت قادیانی چار دیواری کے اندر رہ کر بھی اپنے مذہب کا پرچار نہیں کر سکتے۔ پیپلز پارٹی کے ممبر قومی اسمبلی عبدالقادر پٹیل نے کہا ہے کہ ایسا فیصلہ بھی نہ دیا جائے جو انتشار پھیلائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا فیصلہ دینے والوں کی سزا کے تعین کے بارے میں بھی کمیٹی بنائی جائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ قومی اسمبلی میں یہ بھی بات کی گئی کہ ایسے فیصلے کو پارلیمنٹ ختم کرنے کا بھی اختیار رکھتی ہے۔ اسپیکر کی طرف سے اس معاملے پر بنائی گئی کمیٹی کی رپورٹ کا بھی انتظار ہے۔